انتظامیہ تک اگر میری آواز جائے تو تابوت تیار رکھیے گا 2 سے 3 منٹ. پہلا جملہ کہتا ہوں، تمہید باندھنے کی بھی ضرورت نہیں. آپ لوگوں کے دل اتنے نازک ہیں، آپ لوگ تو پہلی بات پہ ایسے رو پڑی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر زبان سے ہائے نکلے گی. تاریخ کہتی ہے ظلم تھک گئے سجاد نہ تھکا. واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین. ظلم تھک گئے، ظلم تھک گئے. شہادت نہیں پڑھوں گا. مجھے خدا کی قسم حاجی انصر صاحب میں بڑی آنر کرتا ہوں، میرے بڑے ہیں. آپ یقین کیجئے میں بڑا سر جھکا بندہ ہوں. کوئی بھی ایسا بندہ جس نے خدمت عزا کی ہو، میں اپنے آپ کو بذات خود میرا اس سے تعلق ہو نہ ہو، جس بندے نے عزاداری کی خدمت کی ہو، میں اپنے آپ کو اس کا مطلوب سمجھتا ہوں. مجھے آج دن کو حاجی صاحب نے میسج کیا ہے واٹس ایپ پہ کہ میں معاملات ایسے ہیں کہ میں نہیں آ سکتا، اگر آئیے میں لیٹ ہوں. تو آپ نے پیچھے سے جا کے جناب سجاد کی شہادت پڑھی اور آپ نے برآمدگی کروا دی. کرتے ہیں ہائے. جملہ سنتے ساتھ ہی خدا کی قسم میں اپنے اندر سوچ رہا تھا بھئی انہوں نے کہہ دیا ہے سجاد کی شہادت پڑھنی ہے، یہ نہیں بتایا کہ سجاد کی کون سی شہادت ہے. مجھے بتائیے میں کون سی شہادت پڑھوں؟ میں سکینہ کے تماچے پڑھوں، میں شام کا بازار پڑھوں، میں زینب کی چادر پڑھوں. میرے بھائیو بالکل وقت زیادہ ہو گیا، کون سی شہادت پڑھوں؟ بس اتنا کہتا ہوں ظلم تھک گئے. یار بڑے درد چلو، مولا دی قسم ہے بڑے درد چلو دے پہ. با خدا تو اندازہ ہی نہیں کہ میرے دل چو کتنی دعا نے. میرا پڑھ دوں جملہ، بنتا تو ان ماؤں بہنوں کے حصے کا تھا، لیکن آپ رو پڑے ہیں تو آپ کی نظر کرتا ہوں. ظلم تھک گئے سجاد نہ تھکا، زندان تھک گئے علی کی بیٹیاں نہ تھکا. پڑھ دوں اگلا جملہ، ہر بندہ ہائے کرے تو جملہ پڑھ دوں. میری زندگی سے قیمتی جملہ ہے، کوئی زبان ایسی نہ ہو جس سے ہائے نہ نکلے. ظلم تھک گئے سجاد نہ تھکا، زندان تھک گئے علی کی بیٹیاں نہ تھکیں. کون ہوگا وہ بندہ جو ہائے نہیں کرے گا؟ تاریخ کہتی ہے تماچے تھک گئے سکینہ. واحد امام ہے. اپنے دامن پھیلاؤ میرے بھائیوں. زندگی میں کبھی کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ قبولیت کا وقت ہے. میں نے نہیں سوچا تھا مصائب میں اتنی زمین زرخیز ہو جائے گی. یہ ہر آنکھ میں میرے براموں ذرا سر تچاؤ، اب میرے ویروں سر چاؤ. ہاں جی نہیں بھی آؤں دی تو رومن دی شکل بنا لے. حسین کے مصائب میں کبھی پرائے بن کے نہیں بیٹھنا. حسین کا دکھ اپنے دکھوں سے زیادہ پیارا. اچھا نہیں لگتا کہ بندہ سرخ آنکھوں والے کے تابوت سے لپٹے اور اس کی آنکھوں خشک ہو. رونے کی شکل بنا لینا، میرا وعدہ ہے آنسو آ جائے گا. حسین کی یہ کیا چیخیں نکل رہی ہیں؟ حسین کے مصائب میں جملہ بدل کے کہتا ہوں، سید سجاد کے مصائب میں بندہ پرایا بن کے بیٹھتا ہوا ویسے بھی اچھا نہیں لگتا، کیونکہ یہ وہ امام ہے جس کی امامت کی پوری مدت خون روتے ہوئے گزری. بڑا امیر ہے وہ بندہ جس نے ہائے نہیں کی. میری مولا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے. میرے مولا ان بہنوں کے نصیب نیک کریں جو رات کے اس پہر چیخیں مار کے رو رہی ہیں.
میرے مولا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائیے گا. اجازت دیتے ہیں ایک جملہ کہہ لوں؟ سید جہاں جہاں بیٹھے ہیں ذرا اپنے ہاتھ اٹھائیں. اگر کوئی سید ہے مجمع میں تو سید ہو, تسی سید ہو, تسی سید ہو, تسی سید ہو. سادات مجھے اجازت دیجیے, میں غیر سید ہوں, میری حیثیت نہیں ہے. اجازت دیتے ہیں میں جملہ پڑھ لوں؟ میں معافی بھی مانگ رہا ہوں, میں اجازت بھی لے رہا ہوں, اور میں جملہ پڑھنے سے پہلے کہہ رہا ہوں وہ بندہ بھی معافی مانگے جو اب ماتم نہ کر سکے, جو ہائے نہ کر سکے. کیا پڑھوں اس سے اوپر اور مصائب؟ رکھ میرے سر پہ قرآن, واحد ہے تیرا مظلوم امام سجاد, جس کی امامت کی تاج پوشی جلتے ہوئے خیموں میں ہوئی. بڑا امیر ہے وہ بندہ جس نے ماتم نہیں کیا. اپنی آوازیں بلند کرو میرے بھائیو. ہاں یہ ایسے یہ شور قیامت اٹھے سید سجاد کے غم میں تمہاری آوازوں سے. پوری مدت پڑھ دو جملہ. عمران بھیا, بھائی جان, جوانوں کے رخسار پھٹتے ہوئے دیکھے ہیں. مجھے نہیں پتا یہ کیسے سنے ہیں. یہ آوازیں چیخیں بلند ہوتی ہیں, میرا اپنا دل میرے قابو میں نہیں رہتا. میرا ممبر کے دامن میں ہاتھ ہے, میں باوضو کھڑا ہوں, برآمدگی ہو جائے گی. میرے سر پہ قرآن رکھیے. میں نے اربعین حسینی کے موقع پر جوانوں کے رخسار پھٹتے دیکھے ہیں. پتہ نہیں تم کیسے سنو میرے بھائیو. سارا سال علماء و ذاکرین سے سنتے ہو نا کہ سید سجاد تمہارے پہلو میں بیٹھ کے رو رہا ہے. سارا سال سنتے ہو نا سجاد تمہارے پہلو میں بیٹھ کے رو رہا ہے. رکھ میرے سر پہ قرآن, 72 لاشوں کا وارث جو سارا سال تیرے پہلو میں بیٹھ کے روتا ہے نا, وہ سید سجاد آج تھک کے تابوت میں سو رہا ہے. آج اس کی مجلس میں اکبر ہے, پاس ہے. جی جی یا سیدہ, یا سیدہ, یا سیدہ. میرے بھائیو ماتم کرتے آنا, ماتم کرتے آنا میرے بھائیو. آج وہ سجاد تمہارے پہلو میں, وہ جو بیٹھ کے سارا سال روتا ہے نا, وہ آج تھک کے تابوت میں سو گیا ہے. لغت بے بس ہے. سنیے سنیے سنیے, 4 بار اپنے اندر سوچا ہے جملہ پڑھوں یا نہ پڑھوں. پتھر ہے اس بندے کے سینے میں جو اب بھی ماتم نہیں کرتا. اس سے اوپر مصائب نہیں ہوتے میرے محترم. لغت بے بس ہے. میں بڑی نازک بات کر رہا ہوں. جو قیامتیں ڈھائی گئی ہیں نا, لغت بے بس ہے. نہیں یقین آتا تو میں آپ کو مصائب سناتا ہوں. آپ مجھے لفظ ڈھونڈ کے دکھائیے کہ اس غم کے لیے لفظ کیا ہو. سید سجاد کا جو یہ دکھ ہے, 36 سال میرے باقر, میری زندگی ختم ہو جائے میں یہ جملہ نہ پڑھوں. تیرے اندر پتھر ہے اگر تو ماتم نہیں کرتا. میرے باقر مولا فرماتے ہیں 36 سال میرا بابا سجاد کربلا کے بعد زندہ رہا ہے. باقر مولا فرماتے ہیں میں نے 36 سال کوشش کی ہے, میں اپنے بابا سجاد کے پاؤں نہیں چوم سکا, کیونکہ شام کے بعد میرے بابا کے تلووں سے گوشت ختم ہو گیا تھا. شام کی راہیں میرے بابا کے پاؤں ختم. آوازیں بلند کرو میرے بھائیو. یا علی, یا میرے مولا. بالکل آخری روایت. میرا دل چاہ رہا ہے میں ایک جملہ زخمی کانوں والی بی بی کا پڑھ دوں. مجھے اجازت دیجیے ایک جملہ. 2 اولادیں, میں بھائی جان 1 منٹ زیادہ لوں گا, صرف 1 منٹ زیادہ, میں 1 منٹ زیادہ لوں گا تمہیں مولا کا واسطہ. 2 اولادیں تھی حسین کی جو کربلا سے بچ گئیں. ایک سید سجاد, ایک 4 سال کی سکینہ. اگر کوئی سید بیٹھا ہے تو ابھی اٹھے, سر پہ قرآن رکھے, یہاں پہ آ جائے. یہ جہاں سے ماؤں بہنوں کا مجمع شروع ہو رہا ہے, میں کتنی بہنیں رات کے 1 ہو رہی ہیں,
میں کتنی بہنیں ابھی اس مجلس سے ایسی دکھا دیتا ہوں، اگر کوئی سید ابھی یہاں پر قرآن لے کر آئے، کتنی بہنیں ایسی ہوں گی جو ابھی رات کے 1 بجے بھی نا قرآن سر پہ رکھ کے کہیں گی رات کے 1 بج گئے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، میں بے وارث نہیں، میرا بھائی میرے ساتھ ہے، میرا بابا میرے ساتھ ہے، اور میں اکیلی نہیں آئی، میں بھائی کے ساتھ آئی ہوں، میں پاپا کے ساتھ آئی ہوں۔ کتنے بھائی اس وقت مجمع میں ایسے بیٹھے ہیں جو سر پہ قرآن رکھ کے کہیں گے میں آزاد خیال نہیں، میرے اوپر ذمہ داری ہے، میرے ساتھ بہن آئی ہوئی ہے، رات کے 1 بج گئے ہیں، مجلس ختم ہونی ہے، پتہ نہیں کیا وقت ہو جانا ہے، اور جس وقت مجلس ختم ہونی ہے، ماتمداری ختم ہونی ہے، میری بہن نے چلتے چلتے میرے پاس آنے، میں نے مخصوص جگہ پہ بہن کا انتظار کرنا ہے، بہن نے آ کر کہنا بھیا مجھے گھر لے چلو، بھیا یہ حالات ٹھیک نہیں ہے، بھیا وقت زیادہ ہو گیا، بھائی جتنا جلدی ہو سکتا ہے مجھے گھر کے پردے کے اندر پہنچا، پتھر نہیں تیرے سینے میں اگر تو اپنی باتیں نہ کرے، اور بہنیں مان رکھ کے بیٹھی ہیں کہ ہم بھائیوں کے ساتھ ہیں، بھائی ذمہ داری سجا کے بیٹھے ہیں کہ بہنیں ساتھ آئی ہوئی ہیں، رکھ میرے سر پہ قرآن، 1600 میل کے سفر میں بابا کے قاتل جب بھی تماچا مارتے تھے شکایت نہیں کرتی تھی، سجاد کے زنجیر ہلا کر فقط اتنا کہتی تھی سجاد گھر کب جائیں گے، اور سجاد مجھے گھر یاد آ رہا ہے، اور سجاد تیری سکینہ تھک گئی ہے، جی جی جی، ایک جملہ، اور سجاد گھر کب جائیں گے، سجاد میرے پیروں میں ورم آ گئے ہیں، ایک لمحہ ایک منزل بڑھانا، تاریخ کہتی ہے بہن کے سوال کا جواب نہیں ہوتا تھا، اور سید سجاد تڑپ کے کہتے تھے اماں زینب دعا مانگ، اماں دعا مانگ اب تیرے سجاد کو موت آ جائے، اماں تم تھک رہے ہو میرے بھائیو، میں نے 1 منٹ صرف زیادہ مانگا ہے، اس کے بعد آخری روایت ہے میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں، تھک کے نہ سننا، بالکل برآمدگی کروانے لگا ہوں، سال بھر کی حسرت ہوتی ہے بانی کی، تمہیں مولا کا واسطہ، اپنی چیخوں میں استقبال کرنا سرخ آنکھوں والے کے تابوت کا، اولادیں تھیں 2، حسرتیں تھیں 2، سوال تھے 2، بیٹی کہتی تھی گھر کب جائیں گے، ہاں جی کرتے ہو ہائے، پڑھ دوں جملہ، بیٹا کہتا تھا موت کب آئے گی، رکھ میرے سر پہ قرآن، جو موت مانگتا تھا وہ مدینے واپس آ گیا، جو جینا چاہتی تھی وہ شام میں مر گئی، اور تو نہیں سمجھا میں نے کیا پڑھ دیا، اور جو موت مانگتا تھا اسے قسمت مدینے لے آئی، ارے جو موت مانگتا تھا وہ گھر واپس آ گیا، اور جو جینا چاہتی تھی وہ شام میں مر گئی، اگر برآمدگی کروا چکے ہو تو ایک جملہ مجھ سے سن لینا، سید سجاد بہن کو دفن کر کے جب 1 سال کے بعد واپس آئے اپنے بابا حسین کی قبر پر، تو بابا کی قبر پہ ٹکر مار کے کہتے بابا ناراض نہیں ہونا، اور بابا پیاسے گلے پہ خنجر چلوانا آسان ہے، چچا پاس ناراض نہیں ہونا، دریا کنارے پہ ایسا سو جانا آسان ہے، بھیا علی اکبر ناراض نہیں ہونا، اپنے سینے میں